والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ کے چبوترے پر تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحاء او العقیق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت وادی بطحاء کی طرف یا رابی کشا کے فرمایا وادی عقیق کی طرف آئے. فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اسْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بطحاء کی طرف یا عقیق کی طرف آئے اور وہاں سے دو موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے فی غیر اسم بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی رشتہ توڑے، یعنی اس کو مفت کی دو اونٹنیاں مل جائیں. عقیق اور بطحاء یہ مدینہ سے دور ایک وادیاں تھی، ایک میں بازار لگا کرتا تھا اور دوسرے میں منڈی لگا کرتی تھی. تو وہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں صبح کے وقت تم میں سے یہ کون پسند کرتا ہے وہاں جائے اور وہاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی محنت کیے، بغیر کسی رشتہ توڑے اس کو دو اونٹنیاں مل جائیں تو یہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک. یا رسول اللہ ہم سارے یہ پسند کرتے ہیں کہ واقعی جو ہمیں بغیر کسی محنت مشقت کے، بغیر کسی گناہ کے رشتہ توڑے ہمیں اگر اونٹنیاں دو مل جائیں روزانہ، یہ ہم سب پسند کرتے ہیں. اور عرب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ قیمتی جو چیز تھی وہ اونٹنیاں تھیں عرب کے اندر، کیونکہ اس وقت بڑی قیمت تھی ان کی. آج کے دور میں اپنی مثالیں ہیں جو آج کل ہمارے ہاں بھی بڑی قیمتی چیز ہیں تو وہ ہم مراد لے سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سارے یہ پسند کرتے ہیں. فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کیوں نہ مسجد کی طرف آئے فیعلم اور وہاں سیکھے او یقرأ آیتین یا دو آیاتیں پڑھے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. خیر لہ من ناقتین فرمایا یہ دو اونٹنیاں ملنے سے زیادہ بہتر ہے. جو بندہ صبح صبح آئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں آئے، اگر وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو دو آیاتیں سیکھے او یقرأ آیتین یا دو آیاتوں کی خالی تلاوت کرتے، تلاوت پڑھے قرآن کی دو آیاتوں کو پڑھ لے. فرمایا یہ دو اونٹنیاں ملنے سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یا تو ثواب اتنا زیادہ دیا جاتا ہے یا قیمتی لحاظ سے ویسے تو قرآن کی ایک آیت سیکھنا پڑھنا ساری دنیا مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہاں سرکار علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اہل عرب کو، اور وہاں ظاہری طور پر صفہ والے صحابہ کرام کے صفہ چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام 24 گھنٹے وہاں موجود رہتے اور علم دین سیکھتے، دین کی جو ہے وہ تعلیمات کو حاصل کرتے. تو اس وقت ظاہری طور پر تو صفہ کے صحابہ کرام ہیں، لیکن تعلیم آج ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ سرکار علیہ السلام نے صرف اہمیت بیان فرمائی. قرآن کی تعلیمات سیکھنا، قرآن کو پڑھنا کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کس قدر زیادہ ثواب ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں اونٹنیوں کی جگہ آج کے دور میں جو قیمتی چیزیں مثال کے طور پر مہنگی ترین اگر ہمیں گاڑی ملتی صبح صبح روزانہ تو مسجد میں جو ہے وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب
ثواب عطا فرماتا ہے. وہ کس طریقے سے خالی ہم نے صبح صبح آ کر جو ہے وہ 2 آیات قرآن کی سیکھنی ہے یا قرآن کی 2 آیات کو پڑھنا ہے. فرمایا یہ اس قدر دنیا سے یعنی دنیا کی چیز چاہے وہ اپنی ہو یا اس کے علاوہ کی چیز قیمتی ہو تو ان تمام سے بہتر ہے. اور سرکار نے فرمایا وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ لَّهُم مِّنَ الصَّلَاةِ. فرمایا 3 آیاتیں سیکھنا یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُم مِّنْ أَرْبَعٍ. فرمایا 4 آیاتیں سیکھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. وَمِنْ أَعْلَاهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ. اور فرمایا سرکار علیہ السلام اسی طرح جو ہے وہ اونٹ بھی ہیں یعنی آیاتوں کے سیکھنے کے برابر جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے. اور جتنی آیاتیں ہم سیکھیں گے اتنی اونٹنیوں سے اونٹوں سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اس قدر جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنا. اسی وجہ سے ہم روزانہ اگر چاہیں تو ہمارا یہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ صبح کے وقت ہمارا یہ درس جو ہے وہ چل رہا ہے. قرآن کی آیات سیکھتے ہیں, قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کے فرامین حدیث مبارکہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ اگر سے تھوڑا تھوڑا وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا بھی صبح صبح جو ہے وہ علم دین سیکھنے والوں کے اندر ہمارا بھی نام لکھا جا سکے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره. کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی رکھتا ہے یعنی دل سے اس کو دل میں محفوظ کر لیتا ہے. فرمایا فأحل حلالہ. اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے. وحرم حرامہ. اور فرمایا اس کے حرام کو حرام جانتا ہے. یعنی جتنی بھی قرآن میں احکامات ہیں سب کو مانتا ہے. جتنی حلال چیزیں ہیں ان کو حلال مانتا ہے اور جتنی بھی قرآن کے اندر حرام چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھتا ہے. یعنی سارے احکامات کو جانتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ. کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جنت میں داخلہ فرمائے گا. اور فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلهم قد وجبت له النار. اور وہ جو بندہ یعنی جو حافظ قرآن ہو یا قرآن کے جاننے والا اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو, ایک تو وہ خود جنت میں جائے گا. اور فرمایا ایسے 10 لوگوں کی من اہل بیتہ اپنے گھر والوں میں سے اپنے خاندان میں سے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی, ضروری ہو چکی ہوگی. ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی 10 لوگوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور ان 10 لوگوں کو بھی اس حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت ہے, قرآن کو یاد کرنے کی برکت ہے. کہ اس کی وجہ سے ایک تو بندہ پڑھنے والا, قرآن کو حفظ کرنے والا, قرآن کی معانی کو سمجھنے والا یعنی قاری قرآن, حافظ قرآن اور عالم قرآن, قرآن کو جاننے والا, اس پر عمل کرنے والا, وہ اکیلا خود نہیں جنت میں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا جن کو گناہ کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے جہنم ضروری ہو چکا ہوگا. یہ قرآن پاک کا جو ہے وہ فیضان ہے, قرآن پاک کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر والے بھی ہیں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو ہم خود سب سے پہلے ہم خود قرآن کو پڑھیں, قرآن کو یاد کریں, قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں, قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. اگر ہم جو ہے ہماری عمر اگر زیادہ ہو چکی ہے تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں تاکہ ہمارے بچے قرآن کو پڑھ سکیں, قرآن کی تعلیمات کو سیکھ سکیں, اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی آخرت کی زندگی بہتر بنائیں اور ہماری زندگی بھی بہتر بن جائے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ صرف حافظ قرآن کو جو ہے جو عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کو جو ہے وہ ایک تاج پہنایا جائے گا. اور یہاں فرما دیا ہے کہ فرمایا وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اسی طرح ایک اور بھی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ جو عالم قرآن ہے, جو پورے دین کا جاننے والا ہے, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا ہے, فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ جنت میں جانے سے جو ہے روک دیا جائے گا, جنت
جنت کے دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جس کا دل چاہتا ہے، جس مرضی بندے کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، ہاتھ پکڑ اس کو جنت میں لے جا. یہ عالم قرآن کی شان ہوگی کہ جس کو چاہے گا، یعنی حافظ قرآن صرف 10 بندوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. لیکن ایک جو عالم دین ہے، مکمل دین کو جاننے والا ہے، دین پڑھا ہوا ہے اور آگے دین کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، ایسے عالم دین کی شان یہ ہوگی کہ اس کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو، اپنے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے والوں کو، تیری بات جو سنتے تھے، تیرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے، اس سے جو دین کے مسئلے جو ہے وہ پوچھتے تھے، ان تمام لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے جا کے. یہ عالم دین کی شان ہوگی. تو اس لیے ہمیں مکمل، سب سے پہلے تو مکمل عالم دین بننا چاہیے. اگر مکمل عالم دین نہیں بھی بن سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو، کیونکہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، قبر میں ہم کوئی چیز ساتھ نہیں لے جائیں گے. ہاں اچھے اعمال اور برے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہوگا یا حافظ قرآن بنایا ہوگا یا کم از کم دین کے مطابق چلنا سکھایا ہوگا، نماز پڑھنا سکھایا ہوگا، اگر جب قبر میں چلے جائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا کہ جب بھی وہ نماز پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی جب پڑھیں گے تو ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا ہو جائے گی. اسی طرح قرآن پاک پڑھیں گے تو والدین کے لیے دعا کریں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو، جس طرح آج کل کا معاشرہ چل رہا ہے، ماحول چل رہا ہے، اگر اسی طرح ہم نے بچوں کی تربیت نہ کی، بچوں کو قرآن پاک نہ سکھایا، تعلیمات نہ دی، تو یہ بچے بڑے ہو کر کے نہ تو وہ دعائیں مغفرت کریں گے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے ساری ثواب کر لیں گے. تو آج کی 2-3 حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن تعلیمات سے روشناس کرانا ہے، قرآن تعلیمات کو خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.